ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، اللہ نے 3 چیزوں کی پہلے یہ ارشاد فرمایا کہ اس بات اس کے اندر ثابت ہوتا ہے، ایک عدل، دوسرا احسان، پھر قرابت داروں کا خیال کرنا، پھر 3 چیزوں کی نفی فرما دی۔ پوری کی پوری زندگی، میری بات توجہ سے سن رہے ہیں، پوری کی پوری زندگی انسانیت کی اسی کے اندر موجود ہے۔ اچھائی اور برائی کا تذکرہ، جن چیزوں کو کرنے کا کہا گیا اسی کے اندر اس کا ذکر فرمایا، اور جن سے منع فرمایا گیا وہ بھی اسی کے اندر ذکر فرما دیا۔ اسی طرح یہ تو حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ذکر کر رہا تھا، اور میرے نبی نے یہ آیت مبارکہ پڑھنا شروع کی۔ فرمانے لگے کہ میں نے جب یہ آیت مبارکہ سنی اس کے بعد میں اسلام کے اندر داخل ہو گیا۔ میری زندگی کو بدلنے کے لیے حضرت عثمان بن مظعون نے فرمایا کہ یہ آیت مبارکہ کافی ہوگی، سورۃ النحل۔ اسی طرح حضرت اقسم بن سیفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے وقت کے سردار تھے۔ اب پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا جب سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کا اعلان فرمایا، تو حضرت اقسم بن سیفی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے کیونکہ وقت کے سردار تھے، علاقے کے سردار تھے، اپنے 2 آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف روانہ فرمایا۔ جب وہ 2 آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات کیے، آپ نے ان کے جوابات دیے، پھر اس کے بعد میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت مبارکہ تلاوت فرمائی، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی۔ اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت مبارکہ تلاوت فرمائی، جن کو اقسم بن سیفی نے اپنا قاصد بنا کر میرے نبی کی طرف بھیجا تھا کہ آپ جا کر جانچ اور پڑتال کریں کہ آیا وقت کا یہ سچا نبی ہے۔ جیسے انہوں نے میرے نبی کی باتوں کو سنا، کلام کو سنا، واپس ہے آ کر میرے نبی آ کر اقسم بن سیفی سے یہ فرمایا کہ آپ دیر نہ کریں، آپ سب سے پہلے اولین میں سے اسلام کے اندر داخل ہونے والے بن جائیں۔ تو اقسم بن سیفی نے پوچھا کہ کیا معاملہ ہے، آپ نے کیا سنا؟ فرمایا کہ ہم نے اور بھی سوالات کیے، اس کے جوابات بھی ملے۔ فرمایا کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قرآن کی آیت مبارکہ تلاوت کی، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی، پھر آگے 3 چیزوں کی نفی فرما دی، وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ تو جو 2 آدمی گئے تھے انہوں نے کہا جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت مبارکہ تلاوت کی، ہم سمجھ گئے کہ یہ جامع ترین قرآن لے کر آئے ہیں اور جامع ترین دین لے کر آئے ہیں۔ تو اقسم بن سیفی رضی اللہ عنہ سے یہ کہا کہ اب آپ کو دیر نہیں کرنی چاہیے، آپ اسلام کے اندر داخل ہو جائیں۔ اتنا یہ جامع ترین آیت مبارکہ ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اپنے دور خلافت کے اندر اس کو خطبے کے اندر ترتیب دی، اس وقت سے خطبے کے اندر پڑھا جانے لگا ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان۔ اگر مسلمان درد دل رکھتا ہو، اگر سلیم الفطرت ہو، اگر سلیم العقل آدمی ہو،
جب قرآن کی آیت سنتا ہے تو قرآن کا خلاصہ اسی کے اندر ہے کہ اللہ نے جن باتوں کو کرنے کا کہا اور جن چیزوں سے اللہ نے منع فرما دیا، پوری زندگی کا خلاصہ اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ نے ارشاد فرما دیا۔ بلکہ بہت بڑے عالم دین حضرت مولانا عبید اللہ سندھی رحمہ اللہ، انہیں فرمایا، بہت مفسر قرآن تھے، اللہ نے عروج اور کمال کا تقوی اور کمال کا علم نصیب فرمایا تھا۔ فرمایا کہ میں نے زندگی کے اندر درس قرآن دیے، میں نے سب کچھ کیا۔ جب مکہ المعظمہ کے اندر تھے، پھر وہاں سے چھوڑ کر آنے لگے پاکستان کی طرف، کہنے لگے کہ اپنے حلقہ احباب کے اندر کہ میں ایک درد دل رکھتا ہوں، اور وہ درد دل کیا ہے کہ قرآن کا خلاصہ اور لب لباب، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ مولانا عبید اللہ سندھی نے فرمایا کہ اللہ نے انسانیت کی ساری زندگی کا خلاصہ اس آیت مبارکہ کے اندر جمع فرما دیا۔ ہمارا پچھلا جو موضوع تھا وہ عدل کے بارے میں تھا، اب دوسرا، یہ تو میں نے اس آیت مبارکہ کے بارے میں آپ کو بتلایا کہ اس کی کیا شان اور شوکت ہے۔ اللہ انسانیت کو، اللہ مسلمانوں کو، اللہ ہم سب کو اس وقت جتنے موجود ہیں، اللہ ہمیں وہ عقل نصیب فرمائے کہ ہم سن کر اپنی زندگی کی کایا کو پلٹ ڈالیں۔ احسان سب سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جابر بن عبداللہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ امام الانبیاء خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، احسان کرو، تہاتو و تہابو، ایک دوسرے کو ہدیہ دیا کرو، ایک دوسرے سے جب ہدیے کے سلسلے رکھو گے تو اس سے محبت پھیلے گی، اس سے محبت پھیلے گی۔ فرمایا انسان کو اچھے برتاؤ کے ساتھ، اچھے معاملات کے ساتھ انسان کو پیش آنا چاہیے۔ جب انسان کسی کے ساتھ احسان کرتا ہے، حضرت جابر بن عبداللہ نے فرمایا، اگر کسی آدمی نے کسی کے ساتھ احسان کر دیا، اب جس کے ساتھ احسان کیا گیا ہے اس کو چاہیے کہ اس کے ساتھ احسان کرے، جس طرح اس نے اچھا کیا ہے اس کو چاہیے کہ اس کے ساتھ بھی اچھا کرے۔ اگر وہ نہیں کر سکتا، اس کے پاس ہدیہ نہیں، اگر اس کے پاس کوئی ایسی چیز نہیں کہ اس کو احسان کے بدلے میں پیش کرے۔ بات میری سمجھ آ رہی ہے؟ فرمایا حضرت جابر بن عبداللہ نے فرمایا کم از کم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ زبان سے اچھے کلمات کے ساتھ، اچھی گفتگو کے ساتھ اس انسان کا، اس آدمی کا تمہیں چاہیے کہ تم شکریہ ادا کر دو۔ فرمایا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس آدمی نے اچھے کلمات کے ساتھ، اچھے جملوں کے ساتھ کسی کا شکریہ ادا کر دیا تو اس نے میری سنت پر عمل کیا، اور جس نے یہ بھی نہ کیا تو اس کو اپنے اوپر افسوس کرنا چاہیے۔ مجھے تو قرآن مجید فرقان حمید کے اندر احسان کا کہا گیا ہے کہ اچھائی کے ساتھ اچھائی، واللہ یحب المحسنین۔ اللہ نے قرآن کے اندر ارشاد فرما دیا، اللہ محسنین کو محبت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ جو آدمی کسی کے ساتھ احسان کرتا ہے تو اللہ اس کو محبت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اللہ اس کے ساتھ محبت فرماتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ معاشرے کے اندر، اپنے ماحول کے اندر، اپنی سوسائٹی کے اندر اگر کسی انسان نے کسی کے ساتھ احسان کیا ہے، کسی موقع پر کیا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ اچھے کلمات کے ساتھ، اچھے جملوں کے ساتھ ہمیں اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ یہ نبی کا فرمان ہے۔ آج انسانیت اس کو بھول چکی ہے۔ ہمیں اپنے مطلب تک، اپنے معاملات تک، اگر ہم کسی کی شادی اور بیاہ کے اندر جاتے ہیں تو ہم کیا سوچتے ہیں کہ یار وہ ہماری شادی پر آیا تھا تو آج جائیں گے تو کام بنے گا تو ناک کٹ جائے گی،
اس نے مجھے شادی کے موقع پر اتنے پیسے دیے تھے، مجھے 5,000 روپیہ دیا تھا، آج مجھے چاہیے کہ میں 5,000 دوں یا اس سے بڑھ کر دوں۔ بلکہ بعض علاقوں کے اندر یہ رواج ہے، 5 دیا ہے تو اگلی دفعہ اگر کوئی شادی ہے تو اس کو 7 اور 8 اور 10 دینا چاہیے۔ آپ کسی عالم اور مفتی سے پوچھیں کہ یہ معاملہ کرنا کس طرح ہے، یہ سود کے زمرے میں آتا ہے، یہ ہدیہ نہیں ہے، اس سے محبت نہیں پھیلے گی۔ آپ نے تو ایک دیکھا دیکھی معاملہ کیا ہے۔ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، اللہ نے سورۃ رحمان کے اندر ارشاد فرما دیا احسان کا بدلہ احسان ہے۔ آپ رسم و رواج کو نہ دیکھیں، آپ یہ نہ دیکھیں کہ فلاں نے میرے ساتھ شادی کے اوپر اتنے پیسے دیے تھے، مجھے بھی دینے چاہیے۔ اگر ایک غریب ہے اس نے آپ کو کچھ نہ دیا، پہلے تو معاملہ یہ ہے کہ غریبوں کو شادی پر بلایا نہیں جاتا۔ جب سے یہ شادی حال بنے ہیں نا، اللہ ان کو ہدایت عطا فرمائے، جب سے یہ شادی حال بنے ہیں غریب جاتا رہا۔ دیکھ لیں آپ اپنے ماحول اور معاشرے کے اندر ذرا نظر دوڑیں، آیا شادی حال کو پر غریب کو بلایا جاتا ہے یا نہیں بلایا جاتا؟ آج تو بڑے سے بڑے امیر کو بلایا جاتا ہے، MNA اور MPA کو بلایا جاتا ہے، آج وزیر کو بلایا جاتا ہے تاکہ وہ خوش ہو، ہمیں وہ اچھے کلمات کے ساتھ یاد رکھے۔ یاد رکھ لینا، غریب کو اگر بلاؤ گے حل جزاء الاحسان الا الاحسان واللہ یحب المحسنین۔ اگر آپ مسلمان ہیں، آپ قرآن پڑھتے ہیں تو یاد رکھ لیجئے اللہ نے اور اللہ کے حبیب نے ارشاد فرما دیا انسان کو چاہیے کہ احسان کا بدلہ احسان کے ساتھ ادا کرے، احسان کا بدلہ احسان کے ساتھ ادا کرے۔ رونے کا مقام تو یہ ہے کہ ہمارے اندر موذی مرضیں بڑھتی جا رہی ہیں، ٹھیک نہیں ہو رہی۔ ذکر ہوتا ہے، مذاکرہ ہوتا ہے، لیکن وہ موذی امراض پھیلتی جا رہی ہیں، بجائے ٹھیک ہونے کے معاملے اور بگڑتے جا رہے ہیں، معاملے اور بگڑتے جا رہے ہیں۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ ہماری توجہ دین عالی کی طرف نہیں، ہماری توجہ قرآن کی طرف نہیں۔ کہ اللہ کے نبی نے قرآن کے اندر کیا ارشاد فرمایا، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان۔ اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تمہارے ساتھ احسان کرتا ہے تمہیں چاہیے کہ اس کے ساتھ احسان کرو، پھر اس کو ہدیہ دو، ہدیے سے محبت بڑھتی ہے۔ ہمارے حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب زیدہ مجدہم، ان کے پیر و مرشد حضرت مولانا ڈاکٹر عبدالحی عارفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جب ان کو کوئی ہدیہ دیتا تھا، کوئی غریب دیتا یا جیسا کیسا دیتا، تو حضرت کا ایک مزاج تھا کہ اس کو زہر کر کے لیتے تھے۔ بعض ہوتا ہے نا، اس کو شاپر میں لپیٹ کے دیا، لفافوں میں ڈال کے دیا۔ اگر کوئی کسی غریب کو دے رہا ہے یا کسی کے ساتھ محبت کر رہا ہے یا اس کو ہدیہ دے رہا ہے تو کیا کرتے ہیں، ہدیہ کو چھپا کر دیتے ہیں۔ بلکہ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب نے فرمایا اپنے کتابوں کے اندر، حضرت جی نے لکھا فرمایا کہ ہدیے کو چھپا کر نہیں لیا جاتا، ہدیے کو ظاہراً لیا جاتا ہے، پھر اس کو دکھاؤ کہ اس بندے نے میرے ساتھ محبت کی ہے، پھر آپ کو چاہیے کہ آپ بھی اس کے ساتھ محبت کریں۔ یہ ہے حل جزاء الاحسان الا الاحسان، کہ انسان کو چاہیے کہ احسان کا بدلہ احسان کے ساتھ دے، اچھائی کا بدلہ اچھائی کے ساتھ دے۔ آج تو اگر کوئی اچھائی کرتا ہے ہم کہتے ہیں ذرا صبر کر، آپ نے اچھائی کی ہے نا، آپ میرے انتقام کا ذرا خیال کرنا، میں نے تجھے اس کا انتقام دینا ہے، میں نے تجھے بتلانا ہے کہ آپ نے میرے ساتھ کیسے احسان کیا ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے میرے بھائیوں، میرے دوستو، ہم نے قرآن کو پڑھا نہیں، ہم نے قرآن کو سمجھا نہیں۔ اب جو بعد میں آنے والے ہیں، ہمارا جو موضوع تھا کہ پوری انسانیت کا سبق اسی آیت مبارکہ کے اندر جامع ترین آیت مبارکہ، اس کو مفسرین نے بھی ارشاد فرمایا، اس کو محدثین نے بھی فرمایا کہ قرآن کی یہ جامع ترین آیت مبارکہ ہے اگر انسان اپنی زندگی کو بدلنا چاہے۔ ساتھ کیا فرمایا، احسان تو ہم نے کر لیا، وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى، جن تین چیزوں کا اس بات کا ذکر کیا گیا ہے
کہ انسان کو چاہیے کہ اپنی زندگی کے اندر 3 چیزوں کی طرف غور کرے، ان کو کرے، اس کو پر پریکٹس کرے۔ اگر اس کے اندر کوئی کمزوری پائی جاتی ہے اس کمزوری کو دور فرمائے۔ فرمایا وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى، اپنے قرابت داروں کا خیال کیا کرو، اپنے قرابت داروں کا خیال کرو۔ ہم تو اس کو دیکھتے ہیں نا، اس کا خیال کرتے ہیں جس کی گاڑی ہو، جس کے پاس کوئی نہ کوئی اچھی ترتیب ہو، ہم اس کا خیال کرتے ہیں۔ ہمارا ماحول اور ہمارا معاشرہ یہ بن چکا ہے کہ جس کے پاس پیسے ہم نے اس کا خیال کرنا ہے، جس کا کوئی پروٹوکول ہم نے اس کا خیال کرنا ہے۔ یاد رکھ لیجئے قرآن ان چیزوں کی نفی فرماتا ہے۔ اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کی نفی فرمائی ہے۔ اگر آپ مسلمان ہیں، اگر آپ درد دل رکھتے ہیں، اگر آپ کے اندر ذرہ بھی غور و خوض کی عادت اور طبیعت ہے تو پھر آپ قرآن کو آئیڈیل نمونہ بنائیں۔ کیا فرمایا؟ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى، اگر اللہ نے تمہیں توفیق دی ہے، اللہ نے تمہیں استطاعت دی ہے، اللہ نے طاقت دی ہے، آپ کا رشتہ دار جو مستحق ہے، غریب ہے، جس کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، تو آپ کو اللہ نے بھی حکم دیا ہے اور اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حکم دیا ہے کہ آپ قرابت داروں کا خیال رکھیں۔ زکوٰۃ کس کو دی جاتی ہے؟ سب سے پہلے شرعی مسئلہ یہ ہے، اگر آپ کے رشتہ داروں کے اندر کوئی ایسا غریب ہے جو مستحق ہے، جو ضرورت مند ہے، آپ سب سے پہلے اس کو زکوٰۃ ادا کریں تاکہ آپ کی زکوٰۃ صحیح مصرف پہ لگ جائے۔ لیکن افسوس پھر اس بات کا ہوتا ہے، اگر 52.5 تولے چاندی کے برابر ان کے پاس مالیت موجود ہے، پھر ہم ان کو دے دیتے ہیں۔ قرابت داری ہے، سن رکھا ہے، قرابت داری کا خیال ضرور کریں، لیکن اپنی زکوٰۃ کا بیڑا غرق نہ کریں۔ یہ نہ کہ آپ قرابت داری کو دیکھتے ہوئے اپنی زکوٰۃ دیں، پھر آپ کی زکوٰۃ ضائع ہو جائے۔ اگر وہ صحیح معنی میں مستحق ہیں، ضرورت مند ہیں، تو یاد رکھ لیجئے قرآن کا یہی پیغام ہے، سب سے پہلے قرابت داری کا خیال کیا جائے۔ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى، اللہ نے حکم دیا ہے کہ اپنے قرابت داروں کا خیال کرو۔ جب آپ قرابت داروں کا خیال کریں گے، اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں، آپ کے مال میں، اللہ آپ کی عمر میں برکت عطا فرما دے گا۔ کیوں؟ جس آدمی نے جوڑنے کی کوشش کی اللہ اس کو جوڑے گا۔ جو کاٹتا ہے، رشتہ داری کو کاٹتا ہے، پھر اللہ بھی اس کو کاٹ کے رکھ دیتے ہیں۔ ہمیں کہاں سے یہ سبق ملا؟ قرآن سے۔ اگر ہم قرآن کو پڑھتے ہیں، قرآن کو دیکھتے ہیں، کب دیکھتے ہیں؟ کسی موقع پر دیکھ لیا، سورۃ یاسین کبھی پڑھ لی، سورۃ رحمان کبھی پڑھ لی، کسی نے بتلا دیا کہ آپ سورۃ رحمان پڑھا کریں، آپ کی پریشانیاں دور ہو جائیں گی، صبح سورۃ یاسین پڑھا کرو، آپ کے مسائل حل ہوں گے۔ نہیں، یاد رکھ لینے، قرآن نے فرمایا یعظکم لعلکم تذکرون، اللہ نے تمہیں نصیحت فرمائی ہے۔ اب نصیحت پکڑنے والے قرآن سے نصیحت پکڑتے ہیں، جو قرآن کو پڑھتے ہیں اس وجہ سے تاکہ میری زندگی بدلے، قرآن کو اس وجہ سے دیکھتے ہیں تاکہ میرے زندگی کے رخ بدلے، پھر اللہ ان کی زندگی کے رخوں کو تبدیل فرما دیتے ہیں۔ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى، جن چیزوں کا حکم دیا گیا ہے کہ کرنے کا، وہ 3 چیزیں ہیں۔ عدل، پچھلا جمعۃ المبارک ہمارا عدل پہ ہے۔ آج جو میں نے بات کی ہے احسان کی اور قرابت داری کی، اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی عدل کے مطابق، پھر اس کے بعد احسان کے مطابق، پھر اس کے بعد اللہ قرابت داروں کا خیال کرتے ہوئے اللہ ہمیں زندگی کی صحیح معنی میں ترتیب کو بدلنے کی اللہ توفیق اور ہمت عطا فرمائے۔ قرآن کو پڑھا کرو، قرآن کو سمجھا کرو۔ قرآن اس وجہ سے نہیں ہے کہ کبھی سال کے بعد ختم اور 40ویں میں پڑھ لیا کرو، نہیں، یہ تو ہمارا دستور بن گیا ہے نا کہ کبھی پڑھ لو معاملہ بن جائے گا۔ قرآن کو پڑھو۔ بعد ماشاءاللہ ہمارے نمازی بھائی ہیں، میں ان کو دیکھتا ہوں قرآن پڑھتے ہیں، اشراق تک وہ مسجد کے اندر رہتے ہیں، پھر قرآن کا ترجمہ پڑھتے ہیں، قرآن کو سمجھتے ہیں، پھر آقا انعامدار امام الانبیاء خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو سچا قرآن نازل ہوا
اس کی برکتیں اور ہیں، اس کے انوارات اور ہیں۔ اللہ پڑھنے کی اور سمجھنے کی اللہ توفیق اور ہمت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ سنتے پڑھ لیجیے۔